امریکی بار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملوں سے امریکی فوجی تنصیبات کو سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی فضائی حملوں میں امریکی کم از کم 228 عمارتیں یا پھر فوجی ساز و سامان تباہ یا پھر متاثر ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہینگرز، بیرکس، ایندھن کے ذخائر، طیارے، ریڈار، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی آلات بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ نقصانات امریکی حکومت کے دیے گئے بیانات اور رپورٹس سے کہیں زیادہ ہیں۔ خطے میں بعض امریکی اڈوں کو معمول کے مطابق فعال رکھنا ممکن نہیں رہا ہے اور جنگ کے دوران مشرق وسطی کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کرنا غیر معمولی طور پر مشکل ہو گیا ہے۔ کویت کے اعلیٰ اسام ایس بیس پر ایندھن ذخیرے کرنے کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، بلکہ بعض خلیجی ممالک اپنی سرزمین سے امریکی کارروائیوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ بحرین اور کویت کے اڈے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جائے صرف دستیاب سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی جزوی تخمینہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں سے امریکی فوجی تنصیبات کو سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ ایرانی فضائی حملوں میں امریکی کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان تباہ یا پھر متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہینگرز، بیرکس، ایندھن کے ذخائر، طیارے، ریڈار، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی آلات شامل ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ نقصانات امریکی حکومت کے دیے گئے بیانات اور رپورٹس سے کہیں زیادہ ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ خطے میں بعض امریکی اڈوں کو معمول کے مطابق فعال رکھنا اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جنگ کے دوران مشرق وسطی کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کرنا غیر معمولی طور پر مشکل ہو گیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ کویت کے اعلیٰ السالم ایئر بیس پر ایندھن ذخائر کرنے کے تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، بلکہ بعض خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین سے امریکی کارروائیوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ امریکی حکام اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بحرین اور کویت کے اڈے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔